الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 22. اس آیات کریمہ میں 4 دلائل آفاقیہ کا ذکر ہے جو علمی طور پر، سفلی طور پر اور وسطی طور پر ذکر ہے. رب العزت نے حکم فرمایا کہ اپنے رب کی بندگی کرو. جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، تو اب اللہ پاک کی اس قدرت اور اللہ تعالیٰ کی اس توحید پر دلائل آفاقیہ کا ذکر. الذی وہ اللہ، وہ رب، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین، فراشا بچھونا. زمین کو اللہ پاک نے بچھونا بنایا. اور یہ ایسے دلائل ہے کہ اس پر مشرکین وہ بھی اس پر اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا تھے. سورہ عنکبوت میں آیات کریمہ 61 اور 62 میں یہ مضمون ہے کہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مشرکین اس پر قائل تھے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا اور پانی برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اگر آپ ان سے پوچھئے کس نے بنایا آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور کس نے لگا دیا سورج اور چاند کو کام پر، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ کہیں گے اللہ ہی، یہ اللہ پاک نے بنایا ہے. یہ ایسے دلائل ہے کہ مشرکین بھی مانتے تھے. آیت نمبر 62-63 میں بھی یہی مضمون ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ، اگر آپ ان سے پوچھئے مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے برسایا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین کو خشک، زمین کے خشکی کے بعد اس کو کس نے زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ کہیں گے اللہ ہی. یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. یہی اس صورت کے بعد جو سورہ روم، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، تو سورہ لقمان کے 25 نمبر آیات میں بھی یہ مضمون ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھئے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ کس نے بنایا آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ کہیں گے اللہ ہی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو آپ یہ کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اکثر ان میں نہیں جانتے. مطلب یہ کہ یہ دلائل آفاقیہ کا ذکر ہے، ایسے دلائل کہ مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ وہ شریک قرار دیتے تھے. تو وہ اللہ جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین بنائے تمہارے لیے بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا،
یہ آسمان کو چھت کس نے بنایا؟ اللہ پاک ہی نے بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے برسایا اوپر سے ماءً پانی۔ پانی کا انتظام اللہ پاک فرماتے ہیں، تو پانی برسانے والا اللہ پاک ہے۔ پانی اگر بند ہو جائے، بارش نہ ہو، تو کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ بارش کر دے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ پانی اگر اللہ پاک خشک کر دے تو کون ہے جو تمہیں جاری پانی لا کر دے دے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے برسایا اوپر سے یعنی بادلوں سے ماءً پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پس نکالا اس کے ذریعہ من الثمرات پھلوں میں سے رزقا لکم، روزی تمہارے لیے۔ پانی جب اوپر سے آتا ہے تو نیچے زمین میں رزق پیدا ہوتا ہے، اور یہ رزق انسانوں کے لیے ہے اور جانوروں کے لیے گھاس، جانوروں کے لیے دیگر چارہ۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اب یہ دلائل بیان کر کے ایک مسئلہ بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ لوگوں، یہ کام جب میں کرنے والا ہوں تو اب تمہاری ذمہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ مثلا مثال ہم دیتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ آپ کسی سے کہے کہ بھائی یہ کام کرو، میں تیرے ساتھ یہ احسان کروں گا، یہ نعمت تجھے دوں گا، یہ نعمت تجھے دوں گا، لیکن البتہ تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ میرے ان نعمتوں کو کسی اور کے طرف منسوب نہیں کرو گے۔ مطلب یہ کہ انسان دیکھو عارضی مالک ہے، اگر انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، مثلا نوکر ہے، ماتحت ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن کل کے لیے وہ نوکر، وہ ماتحت، وہ غلام، وہ اگر کہے کہ یار نہیں یہ چیز تو مجھے تو نے نہیں دی، یہ تو فلاں نے مجھے دیا ہے، تو اب یہ عارضی مالک کتنا ناراض ہوگا۔ تو اللہ رب العزت حقیقی مالک ہے، اس نے انسانوں کو، اس نے سارے کائنات کو بنایا۔ تو رب العزت فرماتے کہ جب یہ کرنے والا میں ہوں تو تمہاری ذمہ یہ ہے کہ اب میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دو گے۔ یعنی زمین کو بچھونا میں نے بنایا، آسمان کو چھت میں نے بنایا، پانی برسانے والا میں ہوں، اور اس کے ذریعہ رزق کا انتظام تمہارے لیے کرنے والا میں ہوں، تو تمہاری ذمہ یہ بات ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے لیے اندادن شریک۔ انداد علماء فرماتے ہیں ند کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ چاہے سواء من الاصنام او الانام، یہ شریک ٹھہرانا چاہے بت ہو چاہے انسان ہو، بت بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اور انسانوں میں بھی کوئی انسان اللہ پاک کے ساتھ کسی بھی صفت میں شریک نہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، جب اللہ چاہے اور تو چاہے۔ اب دیکھو سامنے کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اللہ کے محبوب کا کتنا بڑا درجہ ہے، امام الانبیاء ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے ما شاء اللہ و شئت، اللہ چاہے اور تو چاہے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا؟ یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تو مجھے اللہ پاک کے ساتھ برابر کر دے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام صحابی سے فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ پاک کا حق کیا ہے بندوں پر،
اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا حق بندوں پر یہ ہے کہ یہ بندے اللہ پاک کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اس طرح کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ کرے۔ تو یہ بندوں کا حق ہے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو اس کی صفت میں شریک قرار نہ دے۔ تو قرآن کریم ان دلائل کے بعد ایک بات بندوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ کرنے والا میں ہوں تو تمہارے ذمہ یہ بات ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو گے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ پاک ہے، اور پھر بھی تم مخلوق کو اٹھا کر اللہ پاک کے ساتھ برابر کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔